بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں سحر اور افطار سے متعلق چند اہم ضروری امور پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض فرمائے ہیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے صبح سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ کھانا، اس کو سحری کہا گیا ہے۔ اسی طرح جب روزے کا وقت مکمل ہو جائے تو فوراً کچھ کھا لینے کو افطار قرار دیا گیا ہے۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو کھانا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی برکت والا کھانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سحری کھانا برکت کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ سحری کھائے بغیر روزہ شروع کر دیتے ہیں یہ نامناسب اور بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں سحری کھانے کو افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے، جیسے ہی وقت ختم ہو جائے اس وقت میں کچھ کھا لینے کو، جس کو افطار میں جلدی کرنا کہتے ہیں، اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی سورج مکمل ڈوب جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے ہی کچھ کھا لیں، پانی وغیرہ پی لیں، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، رواہ مسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ خیر پر برقرار رہیں گے۔ اسی طرح اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے وہ لوگ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دو حدیثیں ذکر کی گئی۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ افطاری کا وقت ہوتے ہی افطار کر لینا بہتر ہے اور مناسب ہے، بلا وجہ کی تاخیر قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جلدی کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سورج ابھی ڈوبا ہی نہیں اور ہم نے افطاری شروع کر دی، تو یہ تو غلط ہے۔ البتہ سورج کے ڈوبنے کا جیسے ہی مکمل ہمیں یقین ہو جائے تو پھر فوراً افطار کر لیں اور تاخیر نہ کریں۔ محترم ناظرین، ساتھ میں ایک چیز اہم عرض کرنا یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں سحری اور افطار کی بات آئی ہے وہیں کچھ سوالات آئے ہیں کہ سحر میں پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہیں، یا افطار کے موقع پر پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ سحر کے وقت کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ ہم لوگ جو دعائیں پڑھتے ہیں جیسے کہ بصوم غد نویت، یا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان وغیرہ، یہ دعائیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی الفاظ سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت سحر میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، شرط ہے۔ اس نیت کے الفاظ کو عربی میں بعض علماء نے نقل فرمائے ہیں، تو اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ اصل چیز نیت ہے، نیت شرط ہے، اور سحری کھانا ہی گویا کہ نیت ہے کہ آدمی نیت کر لیتا ہے کہ اب میں دن میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو ان الفاظ کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کی نیت ہی کافی ہے۔ اگر کوئی ان الفاظ کو اردو میں ادا کرنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا عربی میں کرنا چاہے ادا تو بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رہا مسئلہ افطار کی دعاؤں کے تعلق سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار میں 2 قسم کی دعائیں ثابت ہیں۔ ایک مشہور دعا جو عام طور پر ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اس تعلق سے تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، لیکن صحیح ترین الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا ثبوت ہے، وہ روایت ہے حضرت معاذ ابن زہرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ روایت ہے ابو داود کی، اور کتاب الصوم میں یہ الفاظ ہیں۔ اسی پر حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس میں جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ نامناسب ہے، کیونکہ جو الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہی الفاظ سے دعا پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کے موقع پر جو ثابت ہے وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس مٹ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ روایت بھی ابو داود میں مروی ہے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افطار کے موقع پر یہ 2 دعائیں ہیں۔ ساتھ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ مختلف دعائیں ملتی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی ثابت ہے، بہتر ہے۔ لیکن کوئی خاص دن، کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں۔ بعض حضرات نے پہلے دن کی یہ دعا، دوسرے دن کی یہ، تیسرے دن کی یہ، اس طرح پر جو دعائیں وغیرہ لکھی ہیں یا نقل کرتے ہیں، احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی خاص شرط یا لزوم نہیں ملتا، بلکہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنت کی زیادہ سے زیادہ طلب کریں اور دوزخ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کرتے رہیں۔ اسی کا ثبوت احادیث نبویہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان مبارک کی پوری قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزے کے تقاضے کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔